السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے الیاس بھائی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور رجوع کر لیا، پھر 6 ماہ بعد یا کچھ عرصے بعد دوبارہ طلاق دی، پھر عدت میں رجوع کر لیا، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یعنی تیسری مرتبہ طلاق دی۔ تو جی قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں یہ طلاق بتہ، طلاق بائن ہو چکی ہے۔ اب اس صورت میں یہ شخص نہ تو تیسری طلاق کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ یہ تجدید نکاح کر سکتا ہے۔ اس صورتحال میں اس کی عورت کو تینوں طلاقیں پڑ چکی ہیں، نہ دوبارہ رجوع کی کوئی گنجائش ہے اور نہ دوبارہ تجدید نکاح کی کوئی گنجائش ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ ہاں، قرآن کریم فرقان حمید نے آیت الطلاق مرتان کے اندر یہ بتایا ہے کہ اس طرح تیسری طلاق کے بعد یہ عورت اپنے اس پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت کہیں نکاح کرتی ہے، ہاں جی، اور یاد رکھیے کہ اگر یہ نکاح حلالے کے ارادے سے ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر دونوں پر لعنت کی ہے۔ تو یہاں جو صورتحال ہے وہ کچھ اور ہی صورتحال ہے۔ قرآن مجید نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، طلاق بائن کے بعد یہ عورت اپنے خاوند سے نکاح نہیں کر سکتی یہاں تک کہ کسی اور کے ساتھ وہ شادی کر لے۔ اگر وہ اور خاوند، وہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے، فَإِن طَلَّقَهَا، وہ دوسرا خاوند بھی طلاق کر دیتا ہے اور عدت بھی پوری ہو جاتی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر ان پر دوبارہ نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں اگر یہ آئندہ صحیح زندگی گزار سکیں اور ان کو امید ہو۔ اب یہاں پر اس آیت کی حدیث کے اندر یہ تفسیر ہے کہ نئے خاوند کے ساتھ صرف نکاح کافی نہیں ہوگا بلکہ نیا خاوند نکاح بھی ہوگا، رخصتی بھی ہوگی اور یہ نیا خاوند باقاعدہ دخول بھی کرے گا۔ ہاں جی، یہ نیا خاوند اپنی اس بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کرے گا۔ اگر وہ کسی کارن، کسی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے یا وہ ہم بستری کر لینے کے بعد مر جاتا ہے تو مطلقہ ہو کر طلاق کی عدت پوری کر لے، بیوہ ہو کر بیوہ ہونے کی عدت پوری کر لے۔ مطلقہ کی عدت 3 حیض ہے اگر حیض آ رہے ہیں، اور جو بیوہ ہے اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے اگر وہ حاملہ نہیں ہے۔ تو دوسرا اور نیا خاوند ہم بستری کر لے پھر طلاق دے دے یا مر جائے تو بعد از عدت یہ پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، یہاں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں طلاق کے ارادے سے نکاح کروایا جاتا ہے اور یہ کارنامہ سر انجام دینے والے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، بھوٹان میں دیوبندی اور بریلوی ہیں۔ یہ کارنامہ سر انجام دینے والے حلالے کا انڈیا، پاکستان میں دیوبندی ہے اور بریلوی ہے۔ ہاں جی، یہاں یہ ہوتا ہے کہ بارادہ طلاق نکاح کر دیا جاتا ہے اور پھر طلاق لی جاتی ہے، پھر پہلے خاوند سے اس کی شادی رچا لی جاتی ہے۔ تو جو معاملہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہے اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ کہاں پر؟ جامع ترمذی کتاب النکاح وغیرہ میں فرمایا حلالہ کرنے والے پر بھی اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہو،
اور یہ حلالہ کرنے والا دراصل کرائے کا سانڈ ہے. ہاں جی، تو جو حلالہ ہوگا وہ لعنتی عمل ہے، اور جو قرآن نے بتایا وہ یہ ہے، عورت حلالے کے ارادے سے نکاح نہیں کرتی نکاح کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے، بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ آگے نکاح کرتی ہے. اتفاقاً وہ خاوند اپنی مرضی سے طلاق دے دیتا ہے یا بقضائے الہی وہ مر جاتا ہے، تو یہ بعد از عدت پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، اس صورت میں کہ نئے خاوند نے باقاعدہ دخول اور ہم بستری کی ہو. تو میڈ ان انڈیا پاکستان کیا ہے؟ یہاں نکاح کیا جاتا ہے کہ میاں آپ نے صبح طلاق دینی ہے، رات بھر آپ نے چسکا لے سکتے ہو، صبح آپ نے طلاق دینی ہے. تو یہ جو عمل ہے دیوبندی بریلویوں کے ہاں یہ لعنت والا عمل ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس لعنت کے اندر ایسے تمام ملا بھی شامل ہو جائیں جو حلالہ کروانے کا فتویٰ دیتے ہیں. دو بندے تو کنفرم لعنتی ہیں، وہ جو حلالہ کروا رہا ہے اور وہ جو حلالہ کر رہا ہے، یہ دونوں کنفرم لعنتی ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں ایک پیغام بھی دے دوں، دنیا بھر میں پورے ورلڈ کے اندر اگر کوئی کل کو مریخ پر رہائش رکھتا ہے تو اہل مریخ کے لیے بھی یہ پیغام ہے، اگر کسی مسلمان کے گھر اللہ نہ کرے طلاق کا عمل ہو جائے تو ہوشیار اور خبردار، اپنی عزت بچانے کے لیے تمہیں چاہیے کہ اہل حدیث کے پاس آؤ، عزت بھی بچے گی، ایمان بھی بچے گی، غیرت بھی محفوظ رہے گی، اور طلاق اور لعنت